بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امی کہتی ہیں تم سے سیدھی طرح بات نہیں کی جا سکتی، تم ہر وقت نک چڑھاہٹ دکھاتی رہتی ہو، کبھی سالن میں مرچ زیادہ ہو جائے تو شور مچانا، کبھی کپڑوں پر اعتراض کرنا، کبھی بہن بھائیوں سے الجھنا، بس یہی تمہارا کام ہے۔ اور میں جھنجھلا کر جواب دیتی ہوں، امی آپ کو تو بس میری ہی خامیاں نظر آتی ہیں، آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ میں سب سے زیادہ ذمہ داریاں بھی اٹھاتی ہوں، میں پانی بھی بھر کے لاتی ہوں، میں برتن بھی دھوتی ہوں، میں کپڑے بھی سمیٹتی ہوں، مگر آپ کو تو ہر وقت یہی کہنا ہے کہ میں ضدی ہوں، نک چڑی ہوں۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میرا دل کتنا حساس ہے اور میں اپنی مرضی کے بغیر کچھ بھی برداشت نہیں کر پاتی۔ تو امی کہنے لگی، یہ حساس نہیں، یہ ضد ہے، اور تمہاری ضد نے گھر کا سکون چھین رکھا ہے۔ اب کل ہی عید کے لیے کپڑے سلوانے ہیں، اور دیکھو درزی کے پاس جانا ہے، اگر کوئی مسئلہ کھڑا کیا تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور میں غصے سے کہتی ہوں، امی آپ کو لگتا ہے مجھے شوق ہے بار بار درزی کے پاس جانے کا؟ مجھے تو بس ڈر ہے کہ وہ کپڑے خراب نہ کر دے۔ میرا مزاج یہ ایسا ہے کہ اگر چیز اپنی پسند کی نہ ہو تو میرا دل گھٹنے لگتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جیسے سانس نہیں آ رہی۔ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ کوئی میری مرضی کے خلاف کام کرے؟ اور امی کہنے لگی، تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، بس کپڑے لے کر جانا ہے اور سیدھے طریقے سے کہنا ہے کہ سلائی اچھی کر دینا۔ میں نے کپڑے اٹھائے اور جھلنگا سا دوپٹہ کندھے پر ڈالا، اور راستے میں سوچتی رہی کہ کیا ضرورت ہے اتنا غصہ کرنے کی، مگر دل میں بے چینی تھی جیسے کوئی بات ہونے والی ہو۔ میں دکان پر پہنچی تو سامنے وہی درزی بیٹھا تھا، دبلا پتلا سا نوجوان، مگر آنکھوں میں عجب سی چمک، جیسے میری بات کو پہلے ہی جانتا ہو۔ میں نے غرور سے کہا، دیکھو اگر میرے کپڑے خراب کیے تو یاد رکھنا میں دکان کو آگ لگا دوں گی۔ یہ میرا حق ہے کیونکہ میں محلے کی سب سے صاف ستھری لڑکی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے کپڑے بھی سب سے اچھے ہوں۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، جی میڈم آپ فکر نہ کریں، کپڑے ویسے ہی تیار ہوں گے جیسے آپ چاہتی ہیں۔ میں نے ناک چڑھا کر کہا، وعدہ تو سب کرتے ہیں لیکن آخر میں بگاڑ ہی دیتے ہیں، اگر میرے کپڑوں میں ایک بھی سلائی ٹیڑھی ہوئی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ پھر بھی مسکراتا رہا اور کہنے لگا، اچھا تو آپ چاہتی ہیں کہ سلائی بالکل سیدھی ہو، جیسے زندگی میں کوئی کجی نہ ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، زندگی میں کجی ہو تو برداشت کر لیتی ہوں لیکن کپڑوں میں برداشت نہیں کر سکتی، کیونکہ کپڑے میری پہچان ہے۔ اگر میرا لباس اچھا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے سب میری ہنسی اڑا رہے ہیں۔ اور وہ بولا، آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے دل کی صفائی ہے، نہ کہ کپڑوں کی صفائی؟ میں نے تلخی سے کہا، مجھے یہ فلسفہ مت سنا، تمہیں کیا معلوم ایک لڑکی کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب سب نگاہیں اس کے لباس پر جمی ہوں، اس کے چلنے پھرنے پر تبصرے ہو رہے ہوں۔ تمہاری دنیا الگ ہے، میری دنیا الگ ہے۔ وہ ہنس کر بولا، شاید ہماری دنیا اتنی الگ بھی نہیں جتنی تم سمجھتے ہو۔ میں نے غصے سے کہا، میں جانتی ہوں تم بس باتیں کرنے میں اچھے ہو، کام کرنے میں نہیں۔ تم دیکھنا میں روز یہاں آ کر تمہیں یاد دلاؤں گی کہ میرے کپڑوں کو بگاڑنے کی جرت نہ کرنا۔ وہ آہستہ سے بولا، آپ روز آئیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں چونکی اور کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ فوراً بولا، مطلب یہ کہ آپ کا دھیان رہے گا تو میں زیادہ محنت سے کام کروں گا۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی اور بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل آئی۔ دل میں سوچتی رہی، یہ کیسا درزی ہے جو میری دھمکیوں پر بھی مسکرا رہا ہے؟ عام لوگ تو ڈر جاتے ہیں یا لڑنے لگتے ہیں، لیکن یہ خاموشی سے سنتا رہا اور بس مسکراتا رہا، جیسے میرے غصے سے لطف اٹھا رہا ہو۔ میں گھر واپس آئی تو امی نے پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں امی، وہ عجیب سا آدمی ہے، میری باتوں پر ہنستا ہی رہا۔ امی نے کہا، بیٹا تم بھی حد کرتی ہو، کبھی نرمی سے بات کر لیا کرو تو لوگ تمہیں زیادہ عزت دیں گے۔ میں نے کہا، امی عزت لینی نہیں پڑتی، عزت تو خود آ جاتی ہے اگر انسان اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارے۔ اور امی ہنستے ہوئے کہنے لگی، تمہارا بس چلے تو ساری دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق چلا۔ اگلے دن میں پھر گئی اور وہ پھر ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے کہا، سنو میری قمیض میں جو بٹن لگاؤ گے وہ مضبوط ہونے چاہیے، مجھے کسی تقریب میں جانا ہے، اگر بٹن ٹوٹ گیا تو سب کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ اس نے کہا، آپ کی شرمندگی مجھے منظور نہیں۔ میں نے کہا، تم بڑے ہی عجیب بات کرتے ہو، جیسے میری عزت تمہاری عزت ہو۔ اس نے سر جھکا کر کہا، شاید ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہاری باتوں کو سمجھ نہیں پاتی، کبھی لگتا ہے تم درزی ہی نہیں کوئی اور ہو۔ وہ خاموش ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک سے ابھر آئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، کچھ تو ہے اس نوجوان میں
جو عام نہیں ہے، مگر میں ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے اپنے غرور کو قائم رکھا اور سوچا جب تک میرے کپڑے صحیح بن کر نہیں آ جاتے میں اسے چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی۔ میں نے حال ہی میں میٹرک امتحانات پاس کیے تھے اور سب گھر والے مجھ پر فخر کر رہے تھے، مگر اماں کا کہنا تھا کہ پڑھائی اپنی جگہ لیکن اب گھرداری سیکھنی چاہیے۔ نجمہ، تمہارا مزاج مختلف ہے، زیادہ فیشن بھی ٹھیک نہیں ہوتا، گھر کی بیٹی کو ذرا سنجیدہ اور سمجھدار ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے تو ہر وقت نئے فیشن کے کپڑے دیکھنے اور سلوانے کا شوق رہتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اچھا لباس نہ پہنوں تو جیسے سب مجھ پر ہنسیں گے یا مجھے کمتر سمجھیں گے۔ اور ویسے بھی ابا کی اپنی دکان تھی، کپڑوں کی جب بھی نیا مال آتا وہ میرے لیے خوبصورت سا سوٹ ضرور لاتے، کبھی لان کے ڈیزائن تو کبھی ریشمی کپڑے، کبھی رنگ برنگی قمیضیں اور کبھی نفیس دوپٹے۔ اور اماں غصے سے کہتی، تم نے بیٹی کو بگاڑ دیا ہے، یہ لڑکی کبھی سیدھی نہیں ہوگی، ہر وقت آئینہ دیکھتی رہتی ہے اور نخرے دکھاتی ہے۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوتی اور ہنستی کہ اماں کو کیا معلوم یہ سب میری شخصیت کا حصہ ہے، اگر میں نکچڑی نہ ہوں تو کون ہو۔ میری چھوٹی بہن سائمہ بھی 8ویں میں تھی، اس پر میں حکم چلاتی رہتی، کبھی کہتی برتن دھو، کبھی کہتی پانی لے آؤ، کبھی کہتی میرے لیے دوپٹہ استری کر دو۔ وہ تنگ آ جاتی اور کہتی، باجی آپ خود کیوں نہیں کرتی؟ میں کہتی، میں بڑی ہوں، میرا حق ہے کہ تم میری بات مانو۔ وہ منہ بنا کر کہتی، ایک دن دیکھنا اماں آپ کو ڈانٹیں گی، اور میں ہنس کر کہتی، اماں تو بس ڈانٹنے کے لیے ہیں، ان کی ڈانٹ کا مجھے کیا ڈر ہے؟ وہ تو ہمیشہ ابا سے کہتی رہتی ہیں کہ میں نے نجمہ کو بگاڑ دیا ہے۔ ابا بھی ہنس کر کہتے ہیں، بیوی یہ سب تمہاری غلط فہمی ہے، بیٹیوں کو خوش رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اور میں ابا کے قریب جا کر کہتی، ابا آپ ہی میرے ہمدرد ہیں، آپ کو تو پتہ ہے میں کتنی نازک دل ہوں، اگر میری پسند کے خلاف کچھ ہو جائے تو میرا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اماں جھنجلا کر کہتی، ہائے اللہ یہ لڑکی کیا کرے گی، آگے جا کر تو یہ کسی گھر کا سکون برباد کر دے گی۔ لیکن پھر بھی وہ مجھے پیار سے سمجھاتی کہ بیٹا گھرداری سیکھ لو، تمہیں بھی آگے چل کر ایک گھر سنبھالنا ہے۔ میں نے کہا، اماں مجھے بھی گھرداری نہیں سیکھنی، مجھے اپنی زندگی جینی ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، میک اپ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا ہے۔ اور سائمہ بیچ میں بول پڑی، ہاں باجی بس یہی سب آپ کو اچھا لگتا ہے، کبھی کتابوں کی طرف دھیان دو، کبھی گھر کے کام کی طرف دیکھو۔ لیکن میں نے فوراً کہا، چھوٹی تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ منہ پھلا کر خاموش ہو گئی۔ ایک دن اماں نے کہا، نجمہ برتن دھو لو۔ میں نے کہا، اماں سائمہ کو کہہ دیں، وہ بھی فارغ بیٹھی ہے۔ اماں نے کہا، نہیں تمہیں بھی کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے، سارا دن آرام اور آئینے کے سامنے بیٹھنا اچھی بات نہیں۔ میں نے کہا، اماں میں نے ابھی نئے کپڑے ٹرائی کرنے ہیں، کل بازار سے ابا ایک اور سوٹ لائے تھے، میں دیکھوں گی کس طرح لگ رہا ہے۔ اماں نے کہا، بیٹی بس یہی عادتیں آگے جا کر تمہیں مشکل میں ڈالیں گی۔ میں نے کہا، اماں آپ ہر وقت مجھے ڈراتی کیوں ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں سیکھوں گی؟ حالانکہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، بس دل نہیں چاہتا۔ میں نک چڑی ہوں تو کیا ہوا، یہی میرا رنگ ہے، اسی وجہ سے سب مجھے یاد رکھتے ہیں۔ میری سہیلیاں بھی کہتی ہیں، نجمہ تم بہت نخرے کرتی ہو، لیکن یہ نخرے ہی تمہیں سب سے الگ بناتے ہیں۔ اور میں خوش ہو جاتی کہ واقعی میں عام لڑکی نہیں ہوں، میں خاص ہوں۔ ایک دن اماں نے کہا، نجمہ ذرا سائمہ کے ساتھ بازار جا کر سبزی لے آؤ۔ میں نے کہا، اماں میں بازار کپڑوں کے لیے جاتی ہوں، سبزی اٹھانے کے لیے نہیں۔ اماں نے کہا، نجمہ ضد مت کرو، جا کر کام کر لو، گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگنا ٹھیک نہیں۔ اور میں بڑبڑاتے ہوئے سائمہ کے ساتھ گئی۔ راستے بھر میں کہتی رہی، یہ سبزی میرے ہاتھوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ملازموں کا کام ہے۔ اور سائمہ ہنستی رہی کہ باجی آپ کو تو واقعی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ واپس آ کر میں نے ابا سے کہا، آپ ہی اماں کو سمجھائیں، میں سبزی اٹھانے کے لیے نہیں بنی۔ ابا ہنس پڑے اور کہا، بیٹی تمہیں ابھی سمجھ نہیں ہے، لیکن وقت سب کچھ سکھا دے گا۔ اور میں روٹ کر کمرے میں چلے گئی اور سوچتی رہی کیوں سب مجھے بدلنا چاہتے ہیں، کیوں سب چاہتے ہیں کہ میں اپنی نکچڑاہٹ چھوڑ دوں، حالانکہ یہی میری پہچان ہے۔ مجھے اپنے نخرے اچھے لگتے ہیں، اگر میں سیدھی سادی ہو گئی تو پھر میری کیا قیمت رہ جائے گی۔ ہر دن میری اور اماں کی باتوں میں یہی موضوع ہوتا۔ اماں کہتی، بیٹا گھرداری سیکھ لو، اور میں کہتی، اماں مجھے ابھی اپنی پسند کی دنیا جینے دیں۔ سائمہ کہتی، باجی آپ ہر وقت ابا کو منا کر اپنی مرضی منوا لیتی ہیں۔ اور میں ہنستی کہ ہاں یہی میرا ہنر ہے۔ میں کسی کی نہ سنتی تھی نہ سمجھتی تھی، مجھے لگتا تھا میری دنیا کپڑوں کی دکان ہے جہاں سے ابا روز نیا سوٹ لاتے ہیں
اور میرا کمرہ ہے جہاں میں کپڑوں کے ڈھیر میں اپنی سلطنت بسا لیتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا دنیا بہت آسان ہے، اگر اچھے کپڑے ہوں تو سب کچھ اچھا ہے، اگر اچھا لباس ہو تو ہر کوئی عزت کرتا ہے، اور مجھے بس یہی چاہیے تھا، محبت، عزت اور توجہ، اور یہ سب مجھے میرے نخرے سے ہی مل رہا تھا۔ میں خود بھی کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ آخر میں بار بار اسی دکان پر کیوں چلی آتی ہوں، حالانکہ ہمارے محلے کے کونے پر پرانے درزی بیٹھے ہیں جو برسوں سے سب کے کپڑے سیتے آئے ہیں۔ میری اماں بھی کئی بار کہہ چکی ہیں کہ نجمہ بیٹا، وہاں کپڑے دے دیا کرو، پرانی جگہ پر بھروسہ ہوتا ہے، نیا درزی ہے کیا پتہ کیسا ہو۔ اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی ہوں، کبھی کہہ دیتی ہوں کہ ان کا کام اچھا نہیں ہوتا، کبھی کہہ دیتی ہوں کہ وہ میری بات نہیں سمجھتے، کبھی یہ کہہ دیتی ہوں کہ نئی ڈیزائن والے کپڑے پرانے درزی نہیں بنا پائیں گے، اور اماں سر جھٹک دیتی ہیں کہ تمہیں بس بہانے چاہیے، تمہارے ابا نے تمہیں بگاڑ دیا ہے، جب چاہو نیا سوٹ لا دیتے ہیں۔ پر میں جانتی ہوں کہ اصل بات کچھ اور ہے، کچھ ایسا ہے جو مجھے بار بار اس دکان تک کھینچ کر لے آتا ہے۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا، اماں ذرا نمک ختم ہو گیا ہے، بازار سے لے آؤں، اور ساتھ میں سوٹ بھی دے آؤں سلائی کے لیے۔ اماں نے کہا، نمک لینے جانا ہے تو سیدھی دکان پر جانا، کپڑوں کا بہانہ مت بنانا۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ آج پھر وہی درزی کے پاس جاؤں گی۔ جیسے ہی دکان کے اندر داخل ہوئی، اس نے فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کر کہا، آئیے جی، آپ آ گئی ہیں، میں نے کچھ بنوایا تھا تو لینے آئی ہوں۔ اس نے مسکرا کر کہا، جی جی بالکل تیار ہے، میں ابھی نکالتا ہوں۔ اور پھر اس نے نرم کاغذ میں لپٹا سوٹ میرے سامنے رکھا۔ میں نے جھٹ سے کھولا اور کہا، ارے یہ لیس تو سیدھی نہیں لگی۔ اس نے آرام سے کہا، آپ بیٹھ جائیں، میں ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، میں جاؤں گی گھر، پر وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ لیکن دل چاہ رہا تھا وہ مجھے روک لے۔ اس نے کہا، بس 5 منٹ لگیں گے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کر دیجیے، اور دکان کے کونے میں لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ سوئی دھاگے سے کام میں لگ گیا اور میں چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اچانک کہا، چائے پئیں گی؟ اور میں چونک گئی۔ میں نے کہا، نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ مسکرایا اور کہا، یہاں سے گزرنے والی ہر بیوی 1 کپ چائے ضرور پیتی ہے، آپ انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، اچھا اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو لے آئیے چائے۔ وہ اٹھ کر دکان کے باہر والے لڑکے کو بولا کہ 1 کپ چائے لے آؤ، اور پھر واپس آ کر اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے کہا، آپ روزانہ کتنے گاہک سنبھالتے ہیں؟ اس نے کہا، جی اللہ کا شکر ہے، کام چل رہا ہے، دن بھر سوٹ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن آپ کے سوٹ پر زیادہ وقت لگتا ہے کیونکہ آپ کی پسند نرالی ہے۔ اور میں ہنس پڑی۔ میں نے کہا، اچھا تو آپ کو شکایت ہے کہ میں نخرے دکھاتی ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اچھا لگتا ہے جب آپ بار بار آتے ہیں۔ اور میں تھوڑا شرما گئی۔ میں نے کہا، پرانی دکان والے تو اتنے خوش نہیں ہوتے، جب میں زیادہ باتیں کرتی ہوں تو وہ ڈانٹ دیتے ہیں۔ اس نے کہا، وہ پرانے لوگ ہیں، نئی باتیں نہیں سمجھتے، میں تو نیا ہوں، مجھے آپ کے سارے نئے فیشن سمجھ میں آتے ہیں۔ اسی دوران چائے آ گئی۔ اس نے کپ میرے سامنے رکھا اور کہا، یہ لیجیے۔ میں نے کپ پکڑ لیا۔ بھاپ اڑاتی ہوئی چائے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے آہستہ سے گھونٹ لیا تو وہ مسکرایا اور بولا، میٹھی ہے یا اور شکر ڈالوں؟ میں نے کہا، نہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی پسند اچھی ہے۔ اس نے کہا، جی شکریہ، اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ میں اسے دیکھتی رہی کہ کس باریکی سے وہ دھاگا سوئی میں ڈال کر کپڑے پر چلاتا ہے۔ کبھی چہرہ جھک جاتا، کبھی نظریں کپڑے پر جم جاتی، کبھی مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دیتا۔ میں نے سوچا، یہ کیسے انسان ہے، نہ غصہ کرتے ہیں نہ جلدی کرتے ہیں، بس نرمی سے ہر بات مان لیتے ہیں۔ میری اماں کہتی ہیں، بیٹا تم اتنی ضدی کیوں ہو؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اماں کی جگہ ہوتے تو کبھی ڈانٹتے نہیں، ہمیشہ میری بات مان لیتے۔ چائے ختم ہوئی تو میں نے کپ میز پر رکھا اور کہا، چلیں اب سوٹ دے دیجیے۔ اس نے کہا، جی یہ لیجیے، اور میں نے سوٹ پکڑا اور چل دی۔ گھر جاتے ہوئے میں سوچتی رہی کہ کیوں بار بار میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھر اسی کے پاس جاؤں۔ کل بہانہ بنا لوں گی کہ سوٹ کی لمبائی ٹھیک نہیں ہوئی یا بازو ڈھیلے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ کر پھر دکان پر پہنچ جاؤں گی اور 1 کپ چائے کے بہانے اس سے 2 باتیں کر لوں گی۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ صرف کپڑوں کی بات ہے یا دل کے کسی اور جذبے کی، لیکن یہ ضرور تھا کہ اس کی دکان میرا نیا ٹھکانہ بنتی جا رہی تھی اور میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ ہر روز کی معمولی مصروفیات جیسے سبزی لینا، پانی بھرنا یا جھاڑو لگانا ختم کرتے ہی میرا ذہن یہ سوچنے لگتا کہ آج کس بہانے وہاں جانا ہے، اور ہر بار جاتے ہوئے میرے دل میں ایک چھوٹی سی خوشی کی لہر دوڑ جاتی،
جیسے کوئی میرا انتظار کر رہا ہو۔ شام کا وقت تھا اور میں حسب معمول اپنے پیارے پیارے کپڑے دھو کر بہت ہی نرمی سے چھت پر پھیلانے آئی تھی۔ میری عادت تھی کہ اپنے کپڑے سب کے ساتھ مشین میں نہیں ڈالتی تھی بلکہ الگ سے دھوتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے کپڑوں سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ میں انہیں یوں سنبھال کر رکھتی تھی جیسے کوئی زیور ہو۔ کپڑوں پر ذرا سا بھی داغ یا دھاگا نکل جائے تو میرا دل خراب ہو جاتا تھا، اور پھر گھر میں سب کہتے تھے نجمہ کا تو کچھ نہیں بگڑ سکتا، بس کپڑے خراب ہو جائیں تو دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ میں جیسی رسی پر کپڑے پھیلا رہی تھی، اچانک میری نظر سامنے والے مکان کی چھت پر پڑی۔ یہ مکان چھوٹا سا 2 منزلہ تھا اور زیادہ پرانا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن میری نظریں ٹھہر گئیں کیونکہ وہاں وہی درزی بیٹھا تھا جس سے میں نے نیا سوٹ سلوانا شروع کیا تھا۔ وہ چھت پر بیٹھ کر کسی بڑے سے بورڈ پر کچھ اسکیچز بنا رہا تھا، جیسے کوئی نئی ڈیزائن تخلیق کر رہا ہو۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے، ہمارے محلے میں کیسے آ گیا، کہیں یہ یہاں شفٹ تو نہیں ہو گیا۔ میں نے اپنے کپڑے جلدی جلدی رسی پر پھیلایا اور نیچے کمرے میں آ گئی۔ دل ہی دل میں عجیب سی ہلچل ہونے لگی، جیسے کوئی انجان سے خوشی ہو یا پھر کوئی راز میرے قریب آ رہا ہو۔ میں نے اپنا سامان ترتیب سے رکھنا شروع کیا کہ اچانک دروازے کی بیل بجی۔ میں چونک گئی اور بھاگ کر دروازے کی طرف گئی، مگر دیکھا تو اماں پہلے ہی دروازے پر کھڑی تھیں اور ان کے چہرے پر بڑے خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ وہ اس نوجوان سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اماں یہ کون ہے؟ اماں نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور کہا، یہ بڑا ہی اچھا بچہ ہے، نیا نیا یہاں شفٹ ہوا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے اسے کپڑوں کے لیے لیس اور دھاگا منگوایا تھا، وہ لے آیا ہے۔ میں تو مزید حیران رہ گئی اور زور سے کہا، اماں آپ اسے جانتی ہیں؟ تو اماں نے کہا، ہاں بیٹا، جب سے یہ آیا ہے راستے میں دعا سلام ہو جاتی ہے، اور آج تو میرے کام کا بھی ہو گیا۔ میں نے اماں کے قریب جا کر آہستہ سے کہا، اماں یہی تو وہ درزی ہے جس سے میں سوٹ سلوانے جاتی ہوں۔ اماں نے کہا، اچھا واقعی یہ ہے درزی؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ ہماری گلی میں شفٹ ہوا ہے، دیکھو کتنا اچھا ہے، تمہارے سوٹ بھی بناتا ہے اور میرے دھاگے بھی لے آتا ہے۔ میں نے ذرا سا نخرہ دکھاتے ہوئے کہا، اماں یہ سب اتفاق ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ مگر دل میں مجھے ایک عجیب سا سکون بھی ہو رہا تھا کہ اب یہ میرے گھر کے بالکل قریب ہے، اور جانے انجانے میں میرا دل بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ سب کچھ اتفاق نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ میں نے اماں کو دیکھا کہ وہ اس سے بڑے پیار سے باتیں کر رہی ہیں، جیسے برسوں سے جانتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھیں، بیٹا یہاں رہائش کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا، جی اماں جی، سب بہت اچھا ہے، لوگ بھی بڑے اچھے ہیں، دعائیں دیں کہ یہاں کا ماحول ہمیشہ ایسا ہی خوشگوار رہے۔ میں کمرے کے اندر آ کر اپنے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں بھی کچھ بولوں، مگر نخرے میں نے اپنے آپ کو پیچھے روک لیا۔ کچھ دیر بعد وہ دھاگا اور لیس لے کر چلا گیا تو اماں اندر آئیں اور مجھے کہنے لگی، نجمہ یہ لڑکا بڑا نیک معلوم ہوتا ہے، دعا سلام بھی کرتا ہے اور محلے کے سب سے ہنس کر بات کرتا ہے، تمہیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے۔ میں نے تھوڑے طنزی انداز میں کہا، اماں آپ کو تو ہر کوئی اچھا لگتا ہے۔ اماں نے کہا، نہیں بیٹا، کچھ لوگ اپنی باتوں اور رویوں سے دل جیت لیتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ بھی انہی میں سے ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اماں یہ سب اتفاق ہے، آپ زیادہ متاثر نہ ہوں۔ مگر دل ہی دل میں خود ماننے لگی تھی کہ یہ نوجوان عام انسان نہیں ہے، کچھ تو ایسا ہے جو ہر وقت میرے قریب آ جاتا ہے۔ کبھی اماں کی سوئی گم ہو جائے تو اسی وقت وہ لے کر آ جاتا، کبھی دھاگا ختم ہو جائے تو اچانک وہی آ دھمکے اور کہے کہ لو جی یہ دھاگا رکھ لو، کبھی کپڑا پھٹ جائے تو جیسے اسے پہلے سے خبر ہو اور وہ کہہ دے فکر نہ کریں، یہ ٹانکا ایسے لگے گا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہر بار یہ چھوٹے چھوٹے کمالات دیکھ کر میرا دل بے اختیار اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا، مگر زبان سے میں یہی کہتی رہی کہ یہ سب محض اتفاق ہے، مگر اندر سے تسلیم کر رہی تھی کہ اس کی موجودگی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ جب میں شام کو چھت پر کپڑے پھیلانے آتی تو جان بوجھ کر ادھر ادھر دیکھتی کہ شاید وہ اپنی چھت پر موجود ہو، اور کبھی وہ واقعی موجود ہوتا تو میں دل ہی دل میں خوش ہو جاتی، مگر نخرے سے آنکھیں پھیر لیتی۔ کمرے کے اندر آ کر اماں کو بتاتی کہ اماں دیکھو سامنے والے مکان کی چھت پر وہی درزی لڑکا بیٹھا تھا۔ اماں مسکرا کر کہتی، ہاں بھائی وہ بھی تو یہاں رہتا ہے، تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا ہے تو بتاؤ۔ میں فوراً کہتی، نہیں ایسی بات نہیں، بس یہ سب بس اتفاق ہے۔ مگر حقیقت میں میرا دل کچھ اور ہی کہہ رہا ہوتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میری اور اس کی ملاقاتیں بڑھتی گئی۔ کبھی میں خود بہانے سے اس کی دکان پر چلی جاتی، کبھی وہ خود ہمارے گھر کے قریب آ نکلتا
اور ہر بار کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا بن جاتا جو اس کے ہاتھوں حل ہو جاتا۔ میں سوچتی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر بار ایک ہی شخص میرے مسائل کا حل بنے، لیکن پھر نخرے سے یہی کہہ دیتی کہ یہ سب اتفاق ہے، اس میں کیا خاص بات ہے، اور پھر اندر ہی اندر ایک عجیب سا سکون اور کشش محسوس کرتی جسے میں کسی سے کہہ نہ سکتی تھی۔ آج کا دن بھی بالکل عام سا تھا۔ صبح اماں نے حسب معمول مجھے آواز دی، نجمہ اٹھو، اب گھر کے کام کاج بھی سیکھو، یہ پڑھائی کے بعد کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹانا ضروری ہے۔ میں نے غصے سے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، اماں میری جان ہی نہیں چاہتی، ابھی تو بس تھوڑی دیر اور سو لوں۔ اماں نے ڈانٹ کر کہا، نہیں بس اب اٹھ جاؤ ورنہ ناشتے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ساری دنیا کا کام مجھ سے ہی لینا۔ خیر بمشکل میں نے آنکھیں کھولی اور ہاتھ منہ دھو کر کچن میں پہنچی، جہاں اماں نے کہا، یہ سبزی کاٹ دو، اور میں نے پھر اپنی عادت کے مطابق کہا، اماں مجھے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اچھی نہیں لگتی، آپ میری چھوٹی بہن کو کہیں وہ کرے۔ اماں نے ناک پر ہاتھ رکھ کر کہا، بس بہت ہو گیا نجمہ، تمہارا یہی نخرہ تو سب کو برا لگتا ہے، کچھ سیکھو ورنہ کل شادی کے بعد شوہر بھی تنگ آئے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اماں مجھے تو کوئی شہزادہ ہی ملے گا جو میرے نخرے برداشت کرے گا۔ اماں نے بات کاٹ کر کہا، بس اب زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کچھ سبزی کے ٹکڑے ادھر ادھر کاٹے اور جلدی سے نکل آئے، کیونکہ میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ میرا نیا جوڑا تیار ہوگا یا نہیں۔ میں نے جلدی جلدی کمرے میں جا کر دوپٹہ اوڑھا اور اماں سے کہا، اماں میں ذرا درزی کے پاس جا رہی ہوں، دیکھیں وہ سوٹ تیار ہوا یا نہیں۔ اماں نے پیچھے سے کہا، بار بار تم اسی کے پاس جاتی ہو، ایسا کیوں؟ اور بھی دکانیں ہیں محلے میں؟ میں نے جواب دیا، اماں وہی ٹھیک کرتا ہے، باقی سب غریب ہیں، میرا دل نہیں مانتا۔ خیر میں بازار پہنچی تو دل میں ایک ہی خیال تھا کہ میرا سوٹ کس حال میں ہوگا۔ جیسے ہی دکان میں داخل ہوئی تو دیکھا وہی درزی یعنی مونا جوان اپنے کمر کے پیچھے کپڑا سجا کر بیٹھا سلائی مشین پر کچھ سل رہا تھا۔ میں نے زور سے کہا، میرا جوڑا تیار ہوا یا نہیں؟ اور اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، جی بی بی بالکل تیار ہے، ابھی دکھاتا ہوں۔ اس نے احتیاط سے کپڑے کو فولڈ کیا اور میرے سامنے رکھا۔ میں نے جیسے ہی کپڑا کھولا تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ارے یہ کیا کیا ہے؟ یہ نیا کپڑا ہے اور تم نے اس پر یہ کیسا کٹ لگا دیا ہے؟ تمہیں کچھ سلائی کا بھی پتہ ہے یا نہیں؟ میں نے غصے میں ہاتھ نچا نچا کر کہا، اگر میرے کپڑے خراب ہوئے نا تو تمہاری یہ دکان کو آگ لگا دوں گی۔ وہ پھر بھی خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر بڑے سکون سے مسکرا کر کہنے لگا، کبھی نخرے کم بھی کر لیا کرو، دل اور خوبصورت لگے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں جیسے سکتے میں آ گئی اور پہلی بار مجھے اپنے دل کی دھڑکن کچھ الگ سی محسوس ہوئی۔ اس کی آواز میں اتنی نرمی اور اعتماد تھا کہ میرے سارے الفاظ جیسے کہیں کھو گئے ہوں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ایسی ہی ہوں جو ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے سمجھاؤ۔ مگر دل کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا ہو۔ میں گھر واپس آئی تو فوراً آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنے آپ کو غور سے دیکھنے لگی۔ میرے چہرے پر واقعی غصے کی سختی تھی، میری آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جو مجھے خود کو اچھی لگتی تھی۔ پہلی بار دل نے کہا، یہ لڑکا ٹھیک کہتا ہے، نخرے کم کروں تو شاید میں زیادہ اچھی لگوں۔ مگر زبان پر غرور اب بھی قائم رہا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں دیکھو یہ جوڑا بھی اس نے عجیب سا بنایا ہے۔ اماں نے کپڑا ہاتھ میں لے کر کہا، بیٹی یہ تو بہت اچھا ہے، تمہیں ہر وقت شکایت رہتی ہے۔ میں نے کہا، اماں آپ کو تو ہر چیز اچھی لگتی ہے مگر مجھے نہیں۔ مگر دل میں مجھے بار بار اس کی بات یاد آ رہی تھی، کبھی نخرے کم بھی کر لیا کرو، دل اور خوبصورت لگے گا۔ وہ الفاظ کانوں میں گونجتے رہے اور میں خود کو بدلنے کی کوشش کرتی بھی تھی اور پھر اپنے غرور کو بڑھاتی بھی تھی، جیسے اندر دو لڑائیاں چل رہی ہوں۔ ایک لڑائی کہ میں ہمیشہ اپنی نکچڑاہٹ پر قائم رہوں، دوسری لڑائی کہ کہیں وہ صحیح تو نہیں کہہ رہا۔ کبھی کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسکرا کر دیکھتی تو دل کہتا واقعی یہ مسکراہٹ زیادہ اچھی ہے، مگر اگلے ہی لمحے میں آنکھیں سکیڑ کر کہتی، نہیں میں ویسے ہی ٹھیک ہوں جیسی ہوں، اور اگر کوئی مجھے پسند کرے گا تو میرے نخرے کے ساتھ کرے گا۔ کچھ دنوں تک یہ بات میرے ذہن سے اترتی نہیں تھی۔ میں جب بھی دکان پر جاتی وہ مجھے ہمیشہ مسکرا کر دیکھتا اور میری سختی کو سہ لیتا۔ ایک دن تو میں نے نخرے سے کہا، تمہیں میری شکایت نہیں ہوتی؟ میں ہر بار تم پر چیختی ہوں۔ وہ ہنس کر بولا، شکایت نہیں بلکہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ تمہارے غصے میں بھی ایک معصومیت ہے۔ اور پھر وہی کہنے لگا، کبھی کبھی اپنے آپ کو نرمی میں دیکھو، تمہیں خود کو بھی زیادہ اچھا لگے گا۔ یہ باتیں میرے دل پر اثر ڈالنے لگی، مگر میں پھر بھی ضد میں یہی کہتی رہی، نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، تم مجھے بدلا نہیں سکتے۔ لیکن اندر سے میں بدل رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ
شاید میں پہلی بار کسی کی بات دل سے سن رہی ہوں۔ اس رات نیند میری آنکھوں پر تھی، مگر دل کے اندر عجیب سی بے چینی بھی تھی۔ میں بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی رہی، کبھی اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کا خیال آتا، کبھی اس کے کہے ہوئے الفاظ یاد آتے، کبھی دل کہتا یہ صرف ایک عام سا درسی ہے اور میں ہی اسے زیادہ اہمیت دے رہی ہوں۔ مگر پھر سوچتی اگر عام ہوتا تو ہر بار اتنا سکون کیسے دیتا؟ کیوں اس کی باتیں سیدھی دل پر جا کر لگتی ہیں؟ اماں کہتی ہیں یہ بچہ بہت نیک ہے، اور میں کہتی ہوں یہ سب اتفاق ہے، مگر کہیں یہ سب کچھ محض اتفاق نہ ہو۔ میں انہی خیالات میں الجھی ہوئی سو گئی، اور پھر وہ خواب آیا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک بڑی سی روشنی سے بھری محفل ہے، جیسے کوئی شاہی دربار لگا ہو۔ سامنے ایک تخت ہے جس پر وہی نوجوان بیٹھا ہے، لیکن وہ عام کپڑوں میں نہیں ہے۔ اس نے شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے، سنہری کڑھائی والے لمبے سے جبے میں وہ اتنا جچ رہا تھا جیسے کسی سلطنت کا حقیقی بادشاہ ہو۔ اس کے سر پر تاج تھا، ہاتھ میں ایک عصا اور آنکھوں میں وہی سکون، مگر اب اس سکون میں ایک عجیب سا روب بھی تھا۔ میں حیران کھڑی تھی اور دل ہی دل میں کہہ رہی تھی یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو درزی ہے، یہ یہاں شاہی انداز میں کیا کر رہا ہے؟ جیسے ہی میری نظریں اس کی آنکھوں میں ملی، وہ دھیرے سے مسکرایا اور میری طرف اشارہ کر کے کہا نجمہ، تمہارے نخرے مجھے یہاں تک لے آئے ہیں۔ تم سمجھتی ہو یہ سب اتفاق ہے، مگر یہ سب حقیقت ہے۔ تمہارے غصے میں بھی ایک جادو ہے جس نے مجھے قید کر لیا ہے۔ میں سکتے میں کھڑی تھی اور کچھ بول ہی نہ سکی۔ اچانک خواب ٹوٹا اور میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ میں اٹھ کر پانی پینے لگی، مگر دل ابھی تک اسی خواب میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا یہ کیسا خواب تھا؟ کیا یہ صرف میرے دل کی گھڑی ہوئی کہانی تھی یا واقعی کچھ اشارہ تھا؟ میں نے اماں کو ناشتے میں بتایا کہ اماں، رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ اماں نے کہا کیسا خواب؟ میں نے کہا اماں، وہی درزی لڑکا بادشاہوں کی طرح بیٹھا تھا، جیسے کوئی شہزادہ ہو۔ اماں نے زور سے ہنس کر کہا ارے بیٹی، تمہیں تو ہر بات میں ڈرامہ سوچتا ہے۔ وہ عام سا لڑکا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، یہ سب خوابوں کا دھوکہ ہے۔ میں نے بھی ہنسی میں بات ختم کر دی، مگر دل میں عجیب سا وسوسہ جاگ گیا۔ دوپہر کے وقت میں حسب معمول برتن دھو رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے گیلے ہاتھ صاف کیے اور دروازہ کھولا تو سامنے وہی نوجوان کھڑا تھا۔ میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑوں کا ایک پیکٹ تھا اور اس نے کہا یہ لیجئے آپ کا جوڑا۔ میں نے جھجک کر کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ مسکرا کر بولا بازار میں بھیڑ تھی، سوچا خود ہی آپ کے گھر پہنچا دوں، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں نے کپڑے پکڑتے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا اور رات کا خواب یاد آیا۔ دل دھڑکنے لگا کہ یہی وہ چہرہ ہے، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ میں اندر آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کپڑوں کو ہاتھوں میں تھامے خود سے بولی نجمہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ خواب میں بھی وہی، حقیقت میں بھی وہی، کہیں یہ عام انسان تو نہیں ہے؟ میں نے بار بار اپنے آپ سے کہا یہ سب وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اگلے دن جب میں سبزی لینے نکلی تو وہی راستے میں ملا اور کہنے لگا نجمہ، آپ کو بازار میں اکیلے آنا اچھا نہیں لگتا؟ میں حیرت سے بولی تمہیں میرے آنے جانے کی کیا فکر ہے؟ اس نے نرم لہجے میں کہا فکر ہے، اسی لیے تو کہا۔ دل کے اندر عجیب سی ہلچل ہوئی، مگر میں نے زبان سے پھر بھی کہا تمہیں لگتا ہے تم کوئی بڑے آدمی ہو۔ میں نے سر جھٹک کر آگے بڑھنا چاہا، مگر قدم جیسے رک گئے اور دل بولا کیا پتہ یہ واقعی کوئی بڑا آدمی ہو۔ رات کا خواب پھر سے میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ تخت تاج اور وہی شاہانہ لباس مجھے ہر لمحہ الجھا رہا تھا کہ خواب اور حقیقت کے اس ملاپ کا آخر راز کیا ہے۔ میں اس شام کو کبھی نہیں بھول سکتی جب باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور فضا میں عجیب سی نمی گھل گئی تھی۔ میں چھت پر آئی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور دل میں ہزاروں الجھنیں، جیسے بارش کی ہر بوند میرے دل پر گر رہی ہو اور اندر ایک خلش پیدا کر رہی ہو۔ میں خود سے بار بار پوچھتی جا رہی تھی کہ آخر کیوں وہ درزی آج کل اتنا زیادہ میرے ذہن پر حاوی ہے۔ میں چاہوں بھی تو اس کے خیالوں سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ جیسے ہی میں سوچتی کہ اب بس بھول جاؤں گی تو کوئی نہ کوئی یاد دماغ میں گونج جاتی، اس کی مسکراہٹ، اس کی نرم آواز یا پھر وہ انداز جب وہ میرے نخرے سہ کر بھی مسکرا دیتا تھا۔ میں چائے کی چسکیاں لے رہی تھی اور ہوا کے ہلکے جھونکے میرے دوپٹے سے کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ سب پاگل پن ہے، وہ ایک عام سا درزی ہے اور میں ایک عام سی لڑکی ہوں، کوئی کہانی نہیں ہے یہاں کی جو خواب اور حقیقت کو جوڑ دے۔ مگر پھر اچانک ہی میرے آسان خطا ہو گئے۔ جب میں نے اسے اپنے چھت پر پایا، وہ واقعی دیوار پھیلا کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیسے آ گئے ہو؟
پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ وہ مسکرایا اور بولا تم بس مجھے دیکھو، باقی سب کی فکر چھوڑ دو۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس پر وہ عجیب سنجیدگی سے بولا میں تمہیں آج ایک راز بتانے آیا ہوں جو شاید تمہیں ہلا کر رکھ دے۔ میں نے جھنجھلا کر کہا اب کیا نیا ڈرامہ ہے تمہارا؟ وہ بولا میں عام درزی نہیں ہوں، میں شاہ جنات ہوں۔ میں نے پہلے تو زور سے کہکا لگایا اور کہا واہ واہ، یہ تو کمال ہے، کبھی درزی، کبھی بادشاہ، کبھی جنات کے سردار، تمہارے قصے ختم ہی نہیں ہوتے۔ وہ خاموش رہا جیسے میرا مذاق سن ہی نہ رہا ہو۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اشارے سے چھت کے کونے میں رکھا گملہ ہوا میں معلق کر دیا اور وہ آہستہ آہستہ میرے سامنے گھومنے لگا۔ میں سکتے میں آ گئی، میرا جسم جیسے سن ہو گیا اور کپ میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے کہا یہ سب کیا ہے؟ آنکھوں کے دھوکے ہیں یا جادو ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ قریب آیا اور نرم لہجے میں کہا یہ حقیقت ہے اور اب تم انکار نہیں کر سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ، یہ کیسا ماجرا ہے؟ وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، کیا واقعی وہ جن ہے؟ مگر اگر جن ہے تو میرے سامنے عام انسان کی طرح کیسے رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا بلکہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے بے اختیار کہا محبت اور جن، یہ دونوں الفاظ میرے دماغ میں ایک ساتھ گڑمڑ ہونے لگے۔ کیا میں کسی جن سے محبت کر سکتی ہوں؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ مگر میرا دل دھڑک دھڑک کر جیسے مجھے کہہ رہا تھا کہ ہاں یہی سچ ہے۔ میری زبان پر اب بھی غرور قائم تھا مگر دل میں کہیں ایک نرم گوشہ پھوٹ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا تو یہ سب سچ ہے تو پھر تم نے مجھ سے چھپایا کیوں؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولا اگر پہلے بتاتا تو کیا تم مجھ سے بات کرتی؟ کیا تم بار بار میری دکان پر آتی؟ کیا تم اپنے کپڑے بار بار میرے حوالے کرتی؟ میں نے خاموشی سے نظریں جھکا لی کیونکہ وہ درست کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے بارہا بہانے سے ملنے کے لیے موقع نکالا تھا مگر یہ سوچ کر کہ میں تو بس ضدی ہوں، وہ میرا دل جیت گیا تھا اور اب یہ انکشاف میرے لیے بجلی کی طرح گرا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں اب بھی سمجھ نہیں پا رہی کہ میں کیا کروں۔ میرا دل اور دماغ لڑ رہے ہیں۔ دماغ کہتا ہے یہ سب غلط ہے، یہ غیر حقیقی ہے، یہ گناہ ہے، مگر دل کہتا ہے یہ وہی ہے جس کی مسکراہٹ نے مجھے قید کر لیا ہے۔ وہ بولا وقت تمہیں خود فیصلہ کرنے پر مجبور کرے گا، لیکن یہ جان لو کہ تم میری دنیا کی پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے کہا مگر تمہاری دنیا اور میری دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے، ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میرا خاندان کیسے قبول کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر میرا اپنا دل ڈر سے کیسے آزاد ہوگا؟ وہ بولا محبت کے راستے کبھی آسان نہیں ہوتے، لیکن وہی محبت جو مشکلوں سے گزرے وہی اصل ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر نقش ہونے لگے۔ میں نے کہا تمہیں اندازہ ہے کہ میں کتنی الجھنوں میں پھنس گئی ہوں؟ اس نے کہا ہاں، اور یہی الجھنیں تمہیں میرے قریب لائیں گی۔ میں نے کہا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ سب حقیقت ہے اور کوئی فریب نہیں؟ وہ پھر مسکرایا اور اپنی ہتھیلی پر ایک چھوٹی سی روشنی کا دائرہ بنا دیا جو آہستہ آہستہ ایک جگمگاتی تتلی کی صورت اختیار کر گیا۔ وہ تتلی میری ہتھیلی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میں ششدر رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا بس یقین کر لو کہ خواب اور حقیقت دونوں ایک دوسرے میں گڑمڑ ہو گئے ہیں۔ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم کس طرف جانا چاہتی ہو۔ میں خاموش رہی، دل کی دھڑکنیں جواب دے چکی تھیں لیکن زبان اب بھی ہچکچا رہی تھی، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی، جیسے قدرت خود میرے سوالوں کا جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ میری زندگی عجیب کشمکش میں گھری ہوئی تھی، اور ایک طرف میرا وہی پرانا غرور اور ضد تھی جو گھر میں ہر وقت میرے ساتھ جڑی رہتی تھی، اور دوسری طرف وہ راز تھا جسے میں نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا کہ وہ درزی جس سے میں آئے دن لڑتی جھگڑتی ہوں حقیقت میں ایک عام انسان نہیں بلکہ جنذات ہے۔ میں کبھی سوچتی تھی کہ یہ سب ایک خواب ہے یا کوئی کہانی، مگر پھر جب اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے وہ جادوئی کرشمہ دکھایا تو میرا دل ماننے پر مجبور ہو گیا کہ وہ عام نہیں ہے۔ اب گھر کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر میری ضدیں اور نخرے جیسے اور بڑھ گئے تھے۔ کبھی میں ماں سے کہتی کہ آج کی چائے میں مزہ نہیں ہے اور خفا ہو جاتی، کبھی بہن بھائیوں پر چیختی چلاتی کہ تم میری چیزیں کیوں چھوتے ہو، کبھی ضد کرتی کہ مجھے وہی کپڑے چاہیے اور وہی جوتے چاہیے، نہیں تو میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے میرے دل کے اندر ایک عجیب سا خوف بھی ہوتا کہ کہیں کوئی میری آنکھوں کے اندر جھانک کر وہ راز نہ پڑھ لے جو میں نے سینے میں چھپا رکھا ہے، کہ میرا دل اب اس عام درزی کے ہاتھوں میں قید ہے، اور وہ درزی کوئی عام انسان نہیں بلکہ جنذات ہے۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اس سے دوری اختیار کروں،
اپنے آپ کو روک لوں، اس کی دکان پر جانا چھوڑ دوں، مگر جانے کیوں ہر بار دل ہار جاتا اور کوئی نہ کوئی بہانہ مجھے پھر اسی کے پاس لے جاتا۔ کبھی کہتی کہ یہ کپڑا دوبارہ سلوا دینا، کبھی بہانے سے دھاگا یا بٹن لینے چلی جاتی۔ وہ میری سب ضدیں اور نخرے خاموشی سے سہتا رہتا۔ ایک دن میں نے غصے میں کہا، تمہیں میری باتوں سے تنگی نہیں ہوتی کیا؟ میں ہر وقت تمہیں پریشان کرتی ہوں اور تم پھر بھی مسکراتے رہتے ہو، آخر تمہیں پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس بار اس نے ایک گہری سانس لی اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، تمہاری یہ نادانیاں، تمہارے یہ نخرے، یہ ضدیں، سب نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ میں چاہوں بھی تو تم سے دور نہیں جا سکتا۔ تمہارے ان نخرے نے مجھے تمہارے قریب جکڑ دیا ہے۔ اس کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا، مطلب کیا ہے؟ تمہارے پاس تو اختیار ہے، تم چاہو تو مجھ سے بات نہ کرو، تم چاہو تو مجھے نظر انداز کر دو، پھر تم کیوں قید ہو؟ اس پر وہ ہلکی آواز میں بولا، تم نہیں سمجھ سکتی، جب دل کسی کو مان لیتا ہے تو قید خود بخود ہو جاتی ہے۔ تمہارے یہ رویے مجھے شاید زخمی کرتے ہوں، مگر ساتھ ہی تمہاری موجودگی کی اہمیت بڑھا دیتے ہیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے اندر عجیب سی لڑائی چل رہی تھی۔ دماغ کہتا تھا یہ سب پاگل پن ہے، غرور اور ضد انسان کو کبھی خوشی نہیں دیتے، مگر دل کہتا تھا یہی غرور، یہی ضدیں ہی تو ہیں جنہوں نے مجھے اس کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ واقعی میرا غرور ہی میری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں یہ ضدیں چھوڑ دوں، اگر میں اپنی انا کو قابو کر لوں تو کیا تم پھر بھی میرے ساتھ رہو گے؟ وہ مسکرایا اور بولا، تم جیسی ہو ویسی ہی مجھے عزیز ہو۔ میں نے کہا، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ میں خود کو اتنی آسانی سے بدل سکوں۔ میرے اندر کی ضد میری پہچان ہے، میرے نخرے ہی تو میرا انداز ہے۔ اور وہ کہنے لگا، کبھی کبھی کمزوری ہی انسان کی اصل طاقت بن جاتی ہے۔ تمہارا غرور تمہیں دوسروں سے مختلف بناتا ہے، لیکن یاد رکھنا، یہی غرور تمہیں اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ میں نے یہ سن کر نظریں جھکا لی۔ میرے دل میں ہزاروں سوال گھوم رہے تھے۔ کیا میں اسے محبت کرتی ہوں، یا یہ بس ضد ہے کہ وہ مجھے مانے، میرا غرور برداشت کرے اور ہر وقت میرے سامنے جھکا رہے؟ مگر ساتھ ہی وہ راز جسے میں دل میں بسائے بیٹھی تھی کہ وہ جنزاد ہے، مجھے اور بھی الجھا دیتا تھا۔ میں نے سوچا، اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو کیا ہوگا؟ ماں باپ کو خبر ہو گئی تو وہ کیا فیصلہ کریں گے؟ بہن بھائیوں کو پتہ چل گیا تو وہ کس نظر سے مجھے دیکھیں گے؟ اور سب سے بڑھ کر لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے اسے دیکھا اور کہا، اگر میں تمہیں اپنا فیصلہ ابھی نہ بتاؤں تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا، تمہارے دل کو جتنا وقت چاہیے میں دوں گا۔ میں قید ہوں اور یہ قید مجھے عزیز ہے، چاہے تم مجھے قبول کرو یا نہ کرو۔ یہ الفاظ میرے دل کے اندر گونجنے لگے۔ میں نے سوچا کہ شاید میری ضدیں اسے بھگا دیں گی، شاید میرا غرور اس کے صبر کو توڑ دے گا، مگر وہ بار بار ثابت کر رہا تھا کہ وہ مجھے میرے ہر رنگ میں قبول کرتا ہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ اگر وہ واقعی جنزاد ہے تو کیا یہ محبت ممکن ہے؟ کیا میرا غرور اور ضد اس کی حقیقت کے ساتھ چل پائیں گے، یا یہ سب کسی بڑے امتحان کی طرف اشارہ ہے؟ میں نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، مجھے ہدایت دے کہ میں کس راستے پر چلوں، کیونکہ یہ کشمکش میری جان نکال رہی ہے اور میں فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں۔ جب وہ دن آیا جب اس نے مجھے بتایا کہ اس کی سلطنت پر خطرہ ہے اور اسے میری دنیا سے دور جانا پڑے گا، تو میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج دیا ہو۔ میں نے پہلی بار اپنی ضد اور غرور بھلا کر اس کے سامنے بے اختیار کہا کہ تم جا تو سکتے ہو، مگر جان لو تمہاری طاقت میں ہوں، اور اگر میں نہ رہی تو تم بھی کمزور ہو جاؤ گے۔ یہ الفاظ جیسے میرے دل کی گہرائی سے نکلے تھے۔ امی نے بھی حیرانی سے مجھے دیکھا جب میں نے ان کے سامنے کہا، امی، میں ہی اس کی طاقت ہوں، مجھے اسے جانے نہیں دینا۔ امی نے کہا، نجمہ، تم پاگل ہو گئی ہو، ایک درزی کے لیے اتنی دیوانگی؟ اور میں نے دل ہی دل میں کہا، امی، اگر آپ کو حقیقت معلوم ہوتی تو شاید آپ بھی میری طرح اس پر سب کچھ قربان کر دیتی۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں اگر جانا ہے تو جاؤ، مگر یاد رکھنا تمہاری لڑائی اکیلی نہیں ہے، تمہارے ساتھ میں بھی ہوں۔ وہ رکا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم میری ضد ہو، تم میرا غرور ہو، تم میرا امتحان ہو، اور آج تم نے خود کو میری طاقت کہہ کر مجھے قید سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، یہ قید ہی تو ہماری محبت ہے جس میں تم بھی بندھے ہو اور میں بھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ دشمنوں کا سامنا کرنے گیا۔ میں نے اسے جاتے دیکھا تو میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ ہر لمحہ لگتا تھا جیسے میں سانس نہیں لے پا رہی ہوں۔ امی کہتی جا رہی تھی، نجمہ، اندر آ جاؤ، باہر نہ بیٹھی رہو، مگر میں کہتی، امی، اگر وہ باہر ہے تو میں بھی باہر ہی رہوں گی، اگر اس کی جان خطرے میں ہے تو میرا چین بھی خطرے میں ہے۔ میری بہن کہہ رہی تھی، آپ تو عجیب ہو گئے ہیں، اور میں نے ہنس کر کہا، شاید محبت سب کو پاگل کر دیتی ہے۔ کئی دن گزر گئے، وہ لوٹا نہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں نیند نہ آنے دی۔ امی نے کہا، نجمہ،
تم بیمار ہو جاؤ گی۔ میں نے کہا امی بیماری تو تب ہے جب دل خالی ہو، میرا دل تو اب بھرا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ لوٹے گا۔ آخر کار وہ دن آیا جب وہ واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی مگر آنکھوں میں جیت کی روشنی تھی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گئی اور کہا تم آ گئے؟ وہ بولا میں نے کہا تھا کہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، دشمنوں پر قابو پا لیا ہے، مگر سب سے بڑی فتح یہ ہے کہ آج میں جان گیا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے وہی محبت ہے جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ اس دن کے بعد اس نے کہا میں اب اپنی سلطنت میں نہیں رہوں گا، میں انسانی دنیا میں رہوں گا تاکہ ہر روز تمہارے نخرے دیکھ سکوں۔ دنیا والے مجھے ایک عام درزی سمجھیں گے مگر تم جانتی ہو کہ میں تمہارا شاہ جنات ہوں۔ میں نے ہنس کر کہا دنیا کو جاننے کی ضرورت بھی کیا ہے، میں جانتی ہوں کہ تم کون ہو اور یہ کافی ہے۔ میری ضدیں، میرا غرور اب بھی باقی ہیں مگر ان میں اب تلخی نہیں ہے، وہ محبت کے مٹھاس کا حصہ بن گئے ہیں۔ میں نے امی سے کہا دیکھیے امی، آپ کہتی تھیں یہ نکچڑی طبیعت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی، مگر اب یہ نکچڑاہٹ ہی تو اس محبت کی پہچان ہے۔ وہ میرے نخرے سہ کر خوش ہوتا ہے اور میں اپنے نخرے دکھا کر مطمئن ہو جاتی ہوں۔ زندگی ایک نئی حقیقت میں ڈھل گئی ہے جہاں عام سی روٹین بھی حسین لگتی ہے۔ صبح وہ چائے مانگتا ہے اور میں ضد سے کہتی ہوں خود بنا لو، مگر اگلے لمحے خود ہی بنا کر ہنستے ہوئے اس کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ وہ کہتا ہے تمہیں نخرے چھوڑ دینے چاہیے، اور میں کہتی ہوں اگر نخرے چھوڑ دوں تو تمہاری محبت کس امتحان میں ڈالو گے؟ ہم دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور گھر کا ماحول بدل سا گیا ہے۔ اماں اب کہتی ہیں یہ درزی کتنا اچھا ہے، اور میں دل ہی دل میں کہتی ہوں یہ درزی نہیں، یہ میرا شاہ جنات ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اب مجھے لگتا ہے کہ غرور اور ضد بھی محبت میں ڈھل جائیں تو وہی سب سے حسین زیور بن جاتے ہیں جنہیں پہن کر دل کو سکون ملتا ہے۔ میری زندگی کی کہانی اب ختم نہیں بلکہ ایک نئے آغاز کی صورت اختیار کر گئی ہے، جہاں ہر دن ایک نیا موڑ ہے اور ہر لمحہ ایک نیا رنگ ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔